الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ قلم چل رہی ہے اور اس میں بہت ہی بہترین اور شاندار انداز میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات عالیہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کو بہت ہی زوردار انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی گئی ہے اور مختلف انداز سے تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ہوش میں آ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کبھی آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ لوگ اتنے بڑے منکر ہیں، جھٹلانے والے ہیں، اذیت پہنچانے والے ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق کیوں نہیں سکھلایا جا رہا؟
تو ہو سکتا تھا کہ آپ کے دل میں ایسا خیال آتا ہو، تو اس سلسلے میں تسلی دی گئی کہ یہ جو کفار و مشرکین قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا معاملہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، اور آپ اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری بجا لاتے رہیے۔ ان کو کب عذاب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس انداز میں دینا ہے، یہ ہم جانیں۔ ان کا معاملہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، اور آپ بالکل دل برداشتہ مت ہوئیے، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچاتے رہیے۔ فرمایا کہ ہم ان کو تھوڑی ڈھیل دیتے رہیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اپنے ناز و نعم کے اندر مست رہیں گے، مگن رہیں گے، بلکہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہے، جبھی اس نے ہمیں ان نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہوگی۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جو لوگ مچھلی کا شکار لگی کے ذریعے سے کرتے ہیں، جس میں کانٹا ہوتا ہے اور کانٹے میں کوئی چیز لگا دی جاتی ہے جسے مچھلی آ کر کے کھاتی ہے، اور پھر وہ کانٹا اس کے گلے میں اور منہ میں پھنس جاتا ہے۔ تو جب شکاری کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر مچھلی لگ رہی ہے، تو وہ لگی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ مچھلی بے خوف ہو کر کے اس کو کھائے، اور زیادہ اچھی طرح سے وہ کانٹا اس پر بالکل چبھ جائے اور لگ جائے، فٹ ہو جائے، اور جب اچھی طرح سے وہ کانٹا اس میں پیوست ہو جاتا ہے تو یک بارگی وہ لگی کھینچ لی جاتی ہے، اور وہ مچھلی شکاری کے پاس آ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر فوری طور پر اس کو کھینچا جائے تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کانٹا اچھی طرح سے پیوست نہ ہو، تو وہ مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اچھی غذا مل رہی ہے، اس ڈھیل کو وہ اپنے لیے آسانی سمجھتی ہے، لیکن پھر وہ کانٹے میں پھنس جاتی ہے اور بچنے کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ منکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اور سرکش لوگ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ملتی ہے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غنیمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے سخت مصیبت ہے۔ جتنا انہیں ڈھیل ملتی ہے اتنا ہی ان کے اوپر عذاب کی دفعات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بدعملیوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جہنم کے اندر ان کا مقام نیچے سے نیچے ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اسی میں مست رہتے ہیں کہ میاں ہمارا یہ مال ہے، یہ جائیداد ہے، یہ بیلنس ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس میں جہاں تنبیہ ہے کفار و مشرکین کے لیے، وہیں تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ غیروں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر
تم مایوس مت ہو، دل کو چھوٹا مت کرو، یہ چند روزہ ان کی خوشی ہے، اس کے بعد تو ان کا بہت ہی برا انجام ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ کفار کا دنیا میں ادھر ادھر آنا جانا آپ کو کسی دھوکے میں نہ رکھے، یہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو بہت سے اہل ایمان کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری حالت خراب ہے، معاشی طور پر ہم پریشان ہیں، تنگی میں گزر بسر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے منکر اور تکذیب کرنے والے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جہازوں میں اڑتے ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، صنعت کار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو ان سب باتوں کا یہاں پر جواب ہے کہ یہ جو انہیں موقع مل رہا ہے دنیا میں، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ استدراج ہے، تدریج ہے، ڈھیل ہے۔ پھر جب ان کی پکڑ آئے گی تو بس ایسی پکڑ ہوگی کہ بچنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں جب تک دے رہا ہوں، لیکن جب میری طرف سے فیصلہ ہوگا تو وہ ایسا مضبوط فیصلہ ہوگا کہ جسے کوئی ٹال نہیں پائے گا۔ اگر آپ کو اس کی نظیر دیکھنی ہے تو جو پرانی قومیں گزری ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ قوم نوح ہو، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت و تبلیغ فرمائی، گویا ڈھیل ملی رہی، لیکن اس کے بعد جب حد سے زائد بات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا تو ایسا عذاب آیا کہ کوئی بچا ہی نہیں سوائے اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں رہا۔ کوئی بچا ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ امیر نہ غریب، پوری کی پوری انسانی نسل ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے ان کیدی متین، کہ میرا داؤ پکا ہے، میری تدبیر غالب ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، عذاب آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود اپنے زمانے کی زبردست آن بان شان والی قومیں گزری ہیں، جن کو اپنے فن کے اوپر ناز تھا، کاریگری پر ناز تھا، مال و دولت پر ناز تھا، ڈیل ڈول پر ناز تھا، کھیت کھلیان پر ناز تھا، کارخانوں پر ناز تھا، پتھر کے تراشے ہوئے مکانات پر ناز تھا، لیکن جب عذاب آیا ہوا کے ذریعے سے تو سب کو بھرکس بنا کر کے رکھ دیا، ساری ہیکڑی سکنڈوں میں ختم ہو گئی، اٹھا اٹھا کے پٹخ ڈالا۔ زلزلے آ گئے اور پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ قوم لوط کا کیا انجام ہوا؟
زمین ہی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر دیا، ایک ایک کے اوپر پتھر کی بارش برسا دی۔ قوم شعیب کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور فرعون جو اپنے کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کو خائب و خاسر کر کے دریا میں غرق کر دیا پورے لاؤ لشکر سمیت۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قوت اور قدرت ہے، اس کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ ان مکے کے لوگوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ان کے پاس تو وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو پچھلی قوموں کے پاس تھیں۔ یہ کس بات پر غرور کرتے ہیں، کس بات پر تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ انہیں جو بھی موقع مل رہا ہے یہ وقتی طور پر اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جب اللہ کی طرف سے رسی کھینچے گی تو کوئی انہیں بچا نہیں پائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ 313 نہتے اہل ایمان کے ذریعے سے ابو جہل اور اس کے حوالی موالی بڑے بڑے خراٹ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کروا دیا۔ ایک ایک آدمی کہتا تھا میں کئی لوگوں کے مقابلے کے لیے کافی ہوں، لیکن کوئی ٹک نہیں پایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ چند ہی سالوں کے اندر کایا پلٹ ہو گئی، اور وہ مکہ معظمہ جو ان کا مرکز تھا، گڑھ تھا شرک اور بت پرستی کا، اللہ نے وہاں پر لا الہ الا اللہ کا پھریرا لہروا دیا، اور وہ پوری کے پوری قوم جو غلطی کے راستے پر تھی نامراد اور ذلیل ہو کر کے رہ گئی۔ پھر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو ہدایت بھی نصیب فرمائی۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں جلدی عذاب نازل ہو، اس سلسلے میں جذباتی انداز میں کوئی اقدام مت فرمائیے، بلکہ ان کا معاملہ آپ ہمارے سپرد فرمائیے، ہم خود نپٹیں گے۔ پھر یہ سوال کیا گیا کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ آپ کی مخالفت کر کیوں رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے ان کا کیا نقصان کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ ذرا ان سے آپ پوچھئے تو صحیح۔ کیا آپ نے کبھی ان سے کوئی ایک کوڑی بھی مانگی ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دیا کرو، اور اس پیسے کی وجہ سے یہ اپنے کو اوپر بوجھ محسوس کر رہے ہوں کہ بھئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں بوجھل کر دیا، ہم کہاں سے یہ پیسے لے کر کے آئیں، کہاں سے ادا کریں؟ یہ تو ہماری زندگی اس نے اجیرن کر دی۔ ان سے آپ پوچھئے کہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کسی ٹیکس کا مطالبہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کفار سے تو کیا، کسی سے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم دی کہ آپ کو جو بھی معاوضہ ملے گا، اجر ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اہل مکہ سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کیا کہ بھئی مال کی وجہ سے آدمی ہاتھ کھڑے کر دے کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مطالبہ ہی نہیں کیا تو ہاتھ کہاں سے کھڑے کرو؟
یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو جس میں یہ درج ہو کہ بھئی پیغمبر علیہ السلام کی دعوت صحیح نہیں ہے، کوئی غیبی چیز ان کے پاس ہو، کوئی کسی کی طرف سے ان کے پاس ایسی خبر آئی ہو، تو نہ تو بدلے اور اجر کا معاملہ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی غیب کی بات لکھی ہوئی ہے، پھر بھی خواہ مخالفت پہ آمادہ ہیں، پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں، رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تانے کستے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حبشے کی طرف ہجرت کر گئے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی اجازت سے وہاں تک اپنا کمیشن بھیج دیا کہ وہ مسلمان حبشے میں بھی آرام سے نہ رہ سکیں۔ ایسی دشمنی تمہارے اوپر کیوں طاری ہو گئی؟ ان سے پوچھئے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، کیا تمہیں نقصان پہنچایا، کیا تم پر بوجھ ڈالا، خواہ تم جو ہے دشمنی پر آمادہ ہو۔ یہی حال اور یہی سوال آج بھی اہل اسلام کی طرف سے تمام دنیا کے کفار و مشرکین سے ہے کہ اہل اسلام نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اہل اسلام تمہارے سے کس چیز کے طالب ہیں، معاشی اعتبار سے تمہارا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ ہاں، ان کا ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی برحق کتاب ہے۔ تو جب دنیا کے سارے لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی نظریات پر رہنے کا حق حاصل ہے تو اہل اسلام کو کیوں حاصل نہیں؟ اگر آپ اپنے نظریے پر رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ لہذا ساری باتوں کو سامنے رکھنے سے نتیجہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ یہ مخالفت کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف ضد اور عناد پر، دشمنی پر، بغض پر مبنی ہے، اور ایسی مخالفت کا شرعاً اخلاقاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ اس سے ہرگز دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹے گا، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت تک یہ تسلی کی بات ہے کہ دنیا میں جتنا ہی طوفان کھڑا ہو بدتمیزی کا اسلام کے خلاف یا پیغمبر علیہ السلام کے خلاف، تو دل برداشتہ مت ہو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، جہاں اب بات اپنی قدرت میں نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں بچ بھی گئے تو مرنے کے بعد تو بچنے کا سوال ہی نہیں۔ تو فرمایا گیا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو آپ مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو جو اس بات کو جھٹلا رہے ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی میرے حوالے کر دیجئے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو رفتہ رفتہ نیچے اتاریں گے کہ جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی ان کو ڈھیل دیں گے تھوڑی تھوڑی، اور وہ مست اور مگن رہیں گے کہ میاں ہم سے تو اللہ خوش ہیں، اسی لیے ہمیں یہ نوازا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ ان کے عذاب کے اسباب اور زیادہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ
کیدی متین، اور میں ان کو ڈھیل دیا جاتا ہوں، اور بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ یہ پکڑ میں آئیں گے تو کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی اسے توڑ نہیں پائے گا۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کچھ حق مانگتے ہیں؟ کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کوئی کمیشن مانگتے ہیں، کوئی مال مانگتے ہیں؟ سو ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے کہ ان سے ادا نہیں ہو رہا، مرے چلے جا رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آتی ہے جسے وہ لکھ لاتے ہیں؟ کوئی وحی ان کے پاس آ رہی ہے کہ قرآن کو مت مانو، حضور کو مت مانو؟ ظاہر ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی وحی کا واسطہ ہے، نہ ان سے کچھ مانگا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ دشمنی پر اتارو ہیں۔ اس کا مطلب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ضد ہے، عناد ہے، حسد اور جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ دن ڈھیل ملے گی، لیکن جب پکڑے جائیں گے تو مضبوطی سے پکڑے جائیں گے اور بچ کے کہیں جا نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، مخالفین کے شرور سے، فتن سے پوری طرح محفوظ رکھے، اسلام کو عزت تو رفعت عطا فرمائے، دین پر جو بھی حالات آئے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب سے حفاظت